السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے محمد عمار ہیں سمن آباد لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف پہ حملہ ہوا ہے یا ہونا ہے. مریم نواز بھی اس حوالے سے اشارہ دے چکی ہیں کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے. نواز شریف بھی خطرے میں ہیں یا حکومت بھی خطرے میں ہے؟ دیکھیں محمد عمار صاحب، ایک زمانے میں میرا آنا جانا ہوتا تھا جب صوفی تبسم جیسے لوگ اور اے حمید جیسے لوگ، اور ایک زمانے میں شباب پروڈکشنز کا وہاں آفس ہوتا تھا، ہم کوریج کے لیے انٹرویوز کے لیے جایا کرتے تھے. اب تو میرا خیال ہے کہ 30-35 سال ہو گئے سمن آباد نہیں دیکھا. بہرحال آپ اور سمن آباد سلامت رہے. یہ جو آپ نے پوچھا نا جان کو خطرہ، حکومت کو خطرہ، انسان خطرے میں ہے. قرآن پاک میں انسان خسارے میں ہے، تو انسان خطرے میں بھی ہے. کسی نے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ فلاں صاحب مر مر کے بچے ہیں. سننے والے نے جواب دیا گھبراؤ نا، بچ بچ کے مریں گے. پیدا ہونے کا مطلب بھی موت ہے. کیا زندگی کو خطرہ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کی جان ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے. جو سانس باہر گیا وہ واپس نہ آئے، جو اندر گیا وہ باہر نہ آئے، پانی ختم ہو جاتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، تو میں نے ایک بار کہا تھا کہ پانی کے بلبلے کے بارے میں تو پھر بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، انسان کا کیا پتہ. بچے ماں کی کوکھ میں مر جاتے ہیں. اور زندگی پہ اختیار صرف با اختیار کا ہے. دے نہ دے اور کتنی زندگی دے اور کیسی زندگی دے، انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور چلتے چلتے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں. ملکہ ترنم نور جہاں، اللہ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، مغفرت کرے، آرٹسٹ بہت بڑی تھی باقی اپنی جگہ پہ. ان کا آخری گیت، یہ عجیب بات ہے، کی دم دا پروسا یار دم آوے نہ آوے. سو نواز شریف کیا کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے نا. تو اس کی جان کو کیا خطرہ ہے؟ میری جان کو بھی ہر وقت خطرہ ہے، آپ کی جان کو بھی. اللہ سب کو اپنی امان میں رکھیں. باقی یہ تو ہمیں ڈکوس لیں، جان کو خطرہ ہے، اس کی جان لے کے کسی نے کیا کرنا ہے. باقی اوپر سے آئی ہو تو ظاہر ہے وہ ٹل نہیں سکتی. ویورز، یہ سوال ہے ہماری ایک بچی ہیں، بیٹی ہیں، بسمہ ندیم ان کا نام ہے، پنجاب یونیورسٹی میں. تو چند روز پہلے انہوں نے پوچھا تھا بیلی پور میڈیا ہاؤس کے بارے میں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹا کچھ اسپیسیفک سوال بھیجیں، میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو انہوں نے بھجوائے ہیں چند سوال. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جی بیلی پور میڈیا ہاؤس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ اگر آپ دیکھو گے تو ویسے آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. فیوچر کہتے ہیں، مجھے تو کوئی عقل سمجھ نہیں، میرے بچے پڑھتے ہیں، میرے دوست احباب نے جو مجھے سمجھایا، مجھے تو کوئی اتنا علم نہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. کہ تو ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے. تو آپ لوگ اگر دیکھو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم کیا کرتے ہیں، مقصد بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا، میں آگے چل کے فردر اس کو بیان بھی کر دوں گا. دوسرا سوال بسمہ نے پوچھا ہے کہ بیلی پور میڈیا ہاؤس کب شروع ہوا تھا؟ تو بیٹا یہ 2019 کے وسط میں شروع ہوا تھا. اگلا سوال یہ ہے کہ بیلی پور میڈیا ہاؤس کون چلا رہا ہے؟ تو ہمارا آفس ہے بیٹا گلبرگ نین بلووارڈ پہ، صدیق ٹریڈ سینٹر. لیکن میں نے آج تک آفس وزٹ نہیں کیا، ناٹ ایون ونس.
مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے فلور پہ ہمارا آفس ہے. مجھے تو جو آفس سے ملتا ہے میں اس کے مطابق جو وہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. کون چلا رہا ہے والی بات ہے تو میرے وہ چھوٹے بھائی بھی ہیں, میرے پارٹنر بھی ہیں, میرے ایک مرحوم دوست کے بیٹے بھی ہیں, وہ رانا عمر دراز پارلیمنٹیرین تھے, ایک میرے دوست تھے. یہ جو ہیں جاوید عمر, یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں, تھوڑے سے ووٹوں سے ہار گئے تھے, عہدے دار بھی ہیں. سو ہی از دا ون ہو از رننگ اٹ. باقی ٹیم ہے ایک تو 15-20 بندوں پہ مشتمل میرا خیال ہے, مجھے نہیں اس کا پتہ. سو جاوید عمر چلا رہے ہیں اور میں ریسنٹلی میں اسٹیپ ڈاؤن کر گیا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز اپنے نام پہ مجھے کوفت ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں اس کی. میں نے آئی واز اونلی 30 جب میں نے پہلا اپنا زندگی میں پہلا گھر بنایا, وہ بھی میں نے اپنے نام پہ نہیں. مجھے کو اپنے نام پہ چیزیں لیتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے. تو میں اپنے بچوں کے نام اس کے شیئرز ٹرانسفر کر چکا ہوں. خود میں نے ایک سمبل کے طور پہ 5% شیئرز میں نے اپنے پاس رکھے, باقی اپنے تینوں بچوں, میری بیٹی محمدہ وہ بیکن ہاؤس ہے میس کمیونیکیشن وغیرہ, اس نے ماشاءاللہ کر لیا ہے. اور امریکہ سے بھی اس نے کوئی شارٹ کورسز کیے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں فلم میکنگ پہ یا براڈ کاسٹنگ وغیرہ پہ, اس طرح کا. اس سے چھوٹا بیٹا میرا وہ حاتم اس کا نام ہے, اور اس سے چھوٹے کا نام ہاشم ہے. تو شیئرز میں نے ان کے نام ٹرانسفر کر دیے. میں تو صرف ایمی کمپنی کی خدمت کے لیے یہاں اسی کمرے میں بیٹھ کے آفس بھی میں کبھی نہیں گیا. اچھا, اس ادارے کا مشن کیا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. بسمہ, آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میرے نزدیک بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں, جہاں بہت سارے توہمات ہیں, بہت غلیظ گندا پروپیگنڈا ہے, جہاں لوگوں کا جذباتی استحصال کیا جاتا ہے, جہاں مذہب فروشی ہوتی ہے, جہاں بے تکی وطن فروشی ہوتی ہے, تو اس میں شعور کو بیدار کرنا, اویئرنیس کو بڑھانا اور دلیل کو, منطق کو, ریزن کو, لاجک کو پروموٹ کرنا, میرا خیال ہے یہ بہت. اور پھر دیگر کو تھوڑا مثلا ایک پروگرام میں نے شروع کروایا ہے جو ابن صحرا کرتے ہیں, وہ ہے قبر کہانی. اس پہ پاکستان کے سپر سٹارز جو ہیں ماضی کے, جن کے آج لوگ نام بھی بھول چکے, ان کی قبروں کا حال ہے. گورکن سے پوچھتے ہیں یہاں کتنے لوگ آتے ہیں, وحید مراد اپنے وقت کا کتنا بڑا سٹار تھا. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر زندگی کی بے ثباتی کا شعور پیدا ہو, مقصد اس میں یہ. تو آپ نے کہا ہے کہ اس ادارے سے آپ کو آج تک کیا فائدہ پہنچا ہے. فائدہ تو کیا ہے, اچیومنٹس کیا ہیں, کچھ نہیں. اچیومنٹ یہ ہے الحمدللہ کہ میرے لیے تو یہ فیملی ہے میری, یہ اس اعتبار سے طاقت کہ میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ میرے جیسے بور آدمی کو سنتے ہیں تو اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے وہ میری اسٹرینتھ ہے, وہی میری کامیابی ہے. تو ہمارا 4.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر الحمدللہ ہو گئے ہیں. میری اس کا مطلب ہے میرے خاندان کی اسٹرینتھ 4.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. اور جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ہمیں یہ ویب ٹی وی شروع کیے, اور الحمدللہ ملینز میں ہمارے فالوورز ہیں. تو اچھا, اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہے, تو بیٹا چھچور پن نہ ہو, بازیگری نہ ہو, چیپ تھرلز نہ ہو, جھوٹے فضول قصے کہانیوں سے پاک ہو, اس میں کوئی سینس ہو, اس میں کوئی پیغام ہو, اس سے آپ کو وہ ٹریگر کرے, موٹیویٹ کرے, انسپائر کرے, موبلائز کرے, ٹریگر کرے. کیا خوبصورت بات, خوبصورت کتاب وہ ہوتی ہے جو آپ کو بھی کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے, آپ اپنے طور پہ. اسی طرح میری کم از کم کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی, بالکل آزادانہ طور پہ
خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو بچے ہیں, وہ بالکل ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہو کے لاجیکل طریقے سے, جذباتی طریقے سے نہیں, ہمیں سنی سنائی ادھر ادھر تو لغو باتیں کرتے ہیں. یہ 90% جھوٹ پہ پل رہی ہیں ہماری نسلیں. یہ میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں, کچھ بھی نہیں, ہر بات سازش. میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تو لمبے رونے ہیں یہاں. میری کوشش یہ ہے کہ سنسنی خیزی, چھچور پن بازی گری, چیپ تھرلز, ایمی قصے کہانیاں لغو بے بنیاد فضول. لرن ٹو ڈائسیکٹ. آپ کو تحریر پڑھتے ہو, کوئی کتاب پڑھتے ہو, تو دیکھو یہ لاجیکل بھی ہے یہ بات یا نہیں, یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے. تو اس طرح کا میرے ون آف مائی ڈریمز ان مائی لائف. ہم تو چونکہ نہ کو بہت زیادہ محنتی بھی کیا ہونا ہے, اور کوشش یہی ہے کہ ہمارا جو سٹف ہے وہ انٹلیکچولی امپروو کر جائے. تھینک یو بیٹا بسمہ, تھینک یو.